السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم مرکب غیر مفید کی قسموں کو پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے مرکب غیر مفید کی پہلی قسم مرکب اضافی کے بارے میں پڑھا تھا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ میں آیا ہوگا اور یاد بھی ہوگا۔ آج ہم مرکب غیر مفید کی ایک دوسری قسم پڑھتے ہیں جس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ مرکب غیر مفید کی دوسری قسم مرکب توصیفی۔ آپ اس ورڈ سے توصیفی کا جو ورڈ اردو کا، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وصف سے نکلا ہے، یعنی جس سینٹینس کے اندر، جس جملے کے اندر، جس مرکب غیر مفید کے اندر دوسرا پارٹ پہلے پارٹ کے بارے میں، دوسرا جز پہلے جز کے بارے میں کچھ ڈسکرائب کرے، کچھ بیان کرے، کچھ اچھائی یا برائی بیان کرے، اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ یعنی ایک جملہ ہوگا جس جملے کے اندر دو ورڈ ہوں گے، دوسرا ورڈ پہلے ورڈ کے بارے میں کچھ بتائے گا، دوسرا جز پہلے جز کے بارے میں کچھ بتائے گا، خواہ وہ اچھائی بتائے یا خواہ وہ برائی بتائے۔ ایسے جملے کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ تو یہ مرکب توصیفی ہے۔ اس کی ایک مثال لے لیجئے، رجل عالم۔ عالم آدمی، رجل عالم کے معنی عالم آدمی، ولد جمیل خوبصورت لڑکا۔ ترجمہ کیسا کریں گے؟ پہلے صفت کا ترجمہ ہوگا، پھر بعد میں موصوف کا ترجمہ ہوگا اردو میں۔ عالم آدمی، خوبصورت لڑکا، موصوف لکھا جائے گا پہلے اور اس کا ترجمہ ہوگا اردو میں بعد میں۔ تو جس جملے کے اندر دوسرا جز پہلے جز کے بارے میں کچھ بتائے، خواہ وہ اچھائی یا خرابی کچھ بھی بتائے، اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی۔ اب یاد رکھیے، یہاں پہ ایسا معلوم ہوا کہ پہلا یہ جو ہے یہ موصوف ہے اور دوسرا جز یہ صفت ہے۔ ہمیشہ جو ہے صفت 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوگا، یعنی جیسا موصوف ہوگا ویسی صفت ہوگی۔ وہ 10 چیزیں کیا ہے؟ رجل یہ موصوف ہے، عالم یہ صفت ہے۔ یہ 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوگا۔ اگر موصوف سنگل ہے تو صفت بھی سنگل ہوگا۔ جیسے یہ مثال سامنے ہے، رجل واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، یہ رجل مفرد ہے، یہ بھی مفرد ہے۔ تو مفرد میں صفت موصوف کے مطابق ہوگا۔ ایک بات، تثنیہ میں یعنی ڈبل ہونے میں، دو ہونے میں، اگر موصوف دو ہے تو صفت بھی دو ہوگا۔ اس کی مثال دیکھیے، رجلانی عالمانی، دو عالم آدمی۔ تو مفرد ہونے میں، تثنیہ ہونے میں اور زبر زیر پیش ہونے کے اعتبار سے بھی دونوں میں برابری ہونا چاہیے۔ اگر موصوف میں دو پیش ہے یا ایک پیش ہے تو صفت میں بھی دو پیش ہوگا یا ایک پیش ہوگا۔ اگر موصوف کے اندر دو زبر ہے تو صفت میں بھی دو زبر ہوگا۔ اگر موصوف میں دو زیر ہے تو صفت میں بھی دو زیر ہوگا۔ تو یہ 6 چیزیں ہو گئی اور 4 چیزیں ہیں۔ اگر موصوف مذکر ہے تو صفت مذکر ہوگا، اگر موصوف مؤنث ہے صفت بھی مؤنث ہوگی۔ ہو گیا؟ اور اگر موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگا، جیسے کہ الرجل العالم،
یہ معرفہ ہے، الف لام کی وجہ سے یہ معرفہ بن گیا، یعنی خاص ہو گیا، یہ دمین خاص ہو گیا الف لام کی وجہ سے۔ یہاں بھی دیکھیں الف لام ہے، اگر موصوف الف لام والا ہوگا تو صفت بھی الف لام والا ہوگا، اگر موصوف بغیر الف لام والا ہے تو صفت بھی بغیر الف لام والا ہوگا۔ دیکھیے یہاں الف لام نہیں ہے، یہاں بھی الف لام نہیں ہے، تو صفت ہمیشہ موصوف کے ساتھ 10 چیزوں میں برابری چاہتا ہے، جیسا موصوف ہوگا ویسی صفت ہوگی۔ پہلا، مفرد ہونے میں، تثنیہ ہونے میں، جمع ہونے میں، اعراب یعنی رفع پیش ہونے میں اور دو زیر پیش ہونے میں، زبر ہونے میں اور زیر ہونے میں، اور معرفہ ہونے میں، نکرہ ہونے میں، مذکر ہونے میں اور مؤنث ہونے میں۔ امید ہے آپ حضرات کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔